اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ ایسی مجلس ہے جیسے مردے گدھے پہ سے اٹھی ہے۔ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو۔ بس انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے والا بنا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے نا۔ میری ایک چھوٹی بچی تھی 3 سال کی، وہ مری تو چند سال بعد یاد بھی نہیں آتی، اب تو پتہ بھی نہیں تھی بھی یا نہیں، اللہ نے بھلا دیا۔ جو دکھ مجھے اور میری بیوی کو ہوا تھا پہلے دن، اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تو شاید ہم رو رو کے مر جاتے، اللہ نے بھلا دیا۔ تو انسان بھولنے والا بنا ہے۔ ہم لوگ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم زندگی گزارنے آئے ہیں، اور جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی نا۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا نا۔ آپ کو پتہ بھی میں یورپ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں، پورے یورپ کا حال بولا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، US کے اپنے برے حالات ہیں، تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں، کہیں اچھے حالات نہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب اور طرح طرح کی پریشانیاں، روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ بیمار، کوئی مسئلہ۔ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو 2000 قیدیوں کی جیل ہے، 6000 قیدی موجود تھے، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑھا دیتے۔ جس ہسپتال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے، 3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں ہے مریض دیکھنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ میں ایک بچے سے ملا، اس نے 35 ڈیز میں قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ ایک میریکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ صرف واحد قرآن کی کتاب ہے، اور اس بچے کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، بغیر کسی زبان کو جانے یاد کر لینا یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی کتاب کے لیے۔ قرآن واحد کتاب ہے، 35 ڈیز میں بچے نے قرآن پورا یاد کر لیا۔ یہ ایک میریکل ہے نا، وہ سچی کتاب ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہمیں نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ بڑا عجیب ٹیسٹ ہے، آپ کو بتاؤں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ کھانا وانا ابھی ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی ہونا ہے نا، پھر تو بات کر سکتے ہیں، ورنہ نیند بہت آتی ہے۔ 3 آدمی وہ جو ہے نا وہ کووڈ کے زمانے میں میری طرح کے داڑھی والے تھے، تو داڑھی والے ذرا کھاتے زیادہ کیونکہ داڑھی کی الگ ڈائٹ ہے نا، ایک تو جسم کی ایک داڑھی کی، تو وہ گئے کووڈ کے زمانے، رمضان تھے، تو دکانیں ساری بند تھیں۔ خیر 3 پہلوان میرے ٹائپ کے آدمی، ایک ملا چرغا، اب انہوں نے کہا یار یہ ایک چرغا 3 کیسے کھائیں گے، صبح روزہ رکھنا ہے، ایسا کرتے ہیں 1 کھا لے 2 بھوکے رہیں گے تاکہ ایک تو مزہ کر لے، ورنہ تینوں بیچارے ایسی۔ کہا ٹھیک ہے کیا کریں، کہ ایسا کرتے ہیں ہم ایک پلان کرتے ہیں، جس کو رات کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا جائے گا، باقی 2 بھوکے رہیں گے، ڈن۔ تو ان تینوں سو گئے۔ صبح پہلے کو خواب آیا، وہ ذرا چھوٹا کھلاڑی تھا، اس کہا مجھے بڑا اچھا خواب ہے، ایک فرشتہ مجھے آیا، اس کہا اٹھو، میں کہا کہاں جانا ہے؟ کہا تمہیں میں دنیا کی سیر کراؤں۔ وہ مجھے امریکہ لے گیا، کینیڈا لے گیا، وینکوور لے گیا، لاس اینجلس لے گیا، بڑا مزہ آیا۔ ان کا ماشاء اللہ، کہا چلو چرغا میرا ہوا۔ دوسرا ذرا اور اچھا کھلاڑی تھا، اس نے کہا میرا خواب مت پوچھو، میرا خواب ایسا تھا، ایک فرشتہ ہے، اس نے کہا تمہیں جنت کی سیر کراؤں، جنت میں لے گیا، فردوس میں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پورے ہی ہورے، اور زبردست۔ کہا چرغا میرا ہوا۔ تیسرا بہت تیز تھا، وہ شاید آفریدی تھا، تو کہا مجھ سے تو مت پوچھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میرے پاس فرشتہ ہے۔ کہا اٹھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کچن میں چلو۔ کہا خیریت؟ کہا چلو کچن۔ ڈنڈا لیا، میں اٹھا کچن میں، کہا فریج کھولو، مجھے فریج، کہا کھاؤ چرغا۔ کہا میرے دو، کہا کھاؤ چرغا، میں سارا چرغا۔ کہا ظالم ہم سے نہیں پوچھا، کہ میں آیا تھا تم امریکہ میں تھے، تم جنت فردوس میں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کھانے کی وجہ سے جو ہے نیند آتی ہے نا کھانے کے بعد بہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان، میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روی نے بھی دیکھی ہوگی شاید، تو ماشاءاللہ سب یہ سپر سٹارز ہیں۔ میں تو بہت آرڈنری تھا اپنے گیم میں، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ایکٹرز کو، سنگرز کو، بہت ساروں کے ساتھ بھی رہا ہوں، ابھی بھی پھر رہا ہوں ساری دنیا میں۔ میں نے باہر ملک میں امریکن پولیس سے بھی میں نے بات کی، برٹش پولیس سے، امریکن آرمی، سب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی میں آسٹریلیا گیا تو امیگریشن پہ وہ مجھے پہچان گیا، تو میں نے کہا ابھی میں آئی وانٹ ٹو کمزریٹ